نمبر 2، دعوت و تبلیغ۔ اب اگلے فرض کی طرف آئیے، لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جنت خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت بڑی قیمت دینی ہوگی۔ چھوٹی سے چھوٹی دنیاوی کامیابیوں کے لیے بھی کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، تو ابدالآباد کی زندگی کی بہتری کے لیے کس قدر محنت درکار ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کے ایک خطبے میں الفاظ ہیں، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ابدی جنت کے خریدار ہوں لیکن آپ کو کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑے، کوئی مشکل پیش نہ آئے، کوئی محنت اور ایثار نہ کرنا پڑے، کوئی قربانی نہ دینی پڑے اور کوئی نقصان نہ جھیلنا پڑے؟ تناسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی۔ چنانچہ آج دنیا میں 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ ذلت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ قرآن حکیم میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ کے الفاظ یہود کے لیے وارد ہوئے تھے، لیکن آج ان کا مصداق مسلمان بن گئے ہیں۔ آج یہ یہود کی شان تو نہیں ہے، وہ تو آج بہت عروج پر ہیں اور امریکہ جیسی سول سپریم پاور کے سر پر سوار ہیں۔ پوری دنیا کا مالیاتی نظام ان کے ہاتھوں میں ہے، ورلڈ بینک ہو یا IMF ہو، انہی کے زیر تسلط ہے۔ آج اللہ کا غضب ان پر نہیں، ہم پر ہے۔ اللہ کے جس قانون کے تحت ان کی وہ کیفیت ہوئی تھی، آج اس قانون کی زد میں ہم آ گئے ہیں۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنت اور اس کا قانون غیر مبدل ہے، اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ آپ اس کی زد میں آئیں گے تو آپ گرفت میں آ جائیں گے۔ بہرحال دینی فرائض کے ضمن میں ایک مسلمان کا دوسرا فرض اللہ کے اسی پیغام کے پیغام بر بن کر کھڑے ہو جانے کا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا ختم نبوت سے تعلق۔ دین کی دعوت و تبلیغ یا بالفاظ دیگر فریضہ شہادت علی الناس ختم نبوت کا ایک ناگزیر تقاضا ہے۔ اگرچہ جب تک نبوت جاری تھی اس وقت ابھی تبلیغ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں کرتے تھے۔ آپ کو کہیں یہ مغالطہ نہ ہو جائے، صحابہ کرام ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف ہو جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے تھے، لیکن عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم میں سے 6 حضرات کو حضرت ابوبکر دامن اسلام میں لائے۔ حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغی مساعی ہی سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں سورہ یوسف کی یہ آیت تلاوت کی تھی، قُلْ هَٰذِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف پکار رہا ہوں، علی بصیرۃ ومن اتبعنی، میں علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں اور وہ بھی جو میرے پروردگار ہیں، میرے پیروکار ہیں۔ یعنی میں ایسے ہی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، کوئی سیاسی کھیل نہیں کھیل رہا ہوں، کوئی پیشہ ورانہ تقاضے پورے نہیں کر رہا ہوں، اسے اپنا دنیاوی دھندا اور جائیداد بنانے کا ذریعہ بنا کر لوگوں کو دعوت نہیں دے رہا ہوں، بلکہ علی وجہ البصیرت اس کام کو اپنا دینی فریضہ سمجھ کر رہا ہوں، اور اس کام میں تنہا نہیں ہوں، جو میرا اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی میرے اسی مشن میں شریک ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ میں سے ہر ایک مبلغ تھا۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، چنانچہ اب دعوت و تبلیغ کا یہ کام تمام تر امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی فرض ہو گیا ہے۔ میں نے یہاں فرض کا لفظ جان بوجھ کر استعمال کیا ہے کیونکہ یہ کوئی نفل نہیں ہے، اضافی نیکی نہیں ہے، بلکہ بنیادی فرض ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ کو تمام بنی نوع انسانی پر بحیثیت مجموعی حجت قائم کرنی ہے تاکہ وہ قیامت کے دن کھڑے ہو کر یہ نہ کہہ سکیں اے اللہ تیرے دین کے ٹھیکیدار تو یہ تھے، تیرے نبی کے ٹھیکیدار بھی یہ بنے پھرتے تھے، یہ بڑے لہک لہک کر گایا کرتے تھے سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، وہ نبی جس کو تو نے ہمارے لیے بھیجا تھا، پوری نوع انسانی کے لیے مبعوث فرمایا تھا، یہ اس کو اپنا نبی بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ قرآن تو کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا،
ہم نے تمہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر، لیکن یہ اس کے بھی ٹھیکیدار بن گئے تھے، دین کے بھی ٹھیکیدار بن گئے تھے۔ ان بدبختوں نے نہ خود دین پر عمل کیا اور نہ اسے ہم تک پہنچایا، بلکہ اپنے وجود سے، اپنے طرز عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اور پورے نظام زندگی سے ہمارے اور تیرے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ بن گئے۔ ہم نے تو تیرے دین کو انہی سے پہچانا، یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا تھے۔ دنیا میں تو اصول یہ ہے کہ درخت کو پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ درخت پر آم کا پھل لگا ہوا ہے تو وہ آم کا درخت ہے، لیمو لگا ہوا ہے تو لیمو کا پودا ہے، اور اگر کنو لگا ہوا ہے تو کنو کا پودا ہے۔ تو یہ جو پھل ہیں اس دین کے اور ریاست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بدنام کنندگان نکو نام چند ہیں، یعنی نیکوکاروں اور نیک نام لوگوں کو بھی بدنام کرنے والے ہیں۔ اس طرح قیامت کے دن حجت تو الٹی ہم پر قائم ہو جائے گی، چہ جائے کہ ہم ان پر حجت قائم کرتے۔ امت مسلمہ کی غرض تاسیس۔ قرآن حکیم میں فریضہ شہادت علی الناس کو اس امت کا فرض منصبی ہی نہیں، اس کی غرض تعزیز قرار دیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر اور رسول تم پر گواہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ظاہر ہے کہ امت افراد سے مل کر بنتی ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور اگر آپ بھی یہ کہہ کر فارغ ہو جائیں گے کہ یہ تو امت کا کام ہے، میرا تو نہیں، اور اسی طرح میں بھی یہ کہہ کر فارغ ہو جاؤں، پھر یہ کام کرے گا کون؟ ہماری علاقائی زبان کی ایک کہاوت تھی، میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ امت کا ہر فرد اپنی جگہ یہ کہہ کر بری ہو جائے کہ یہ فرض امت کا ہے، میرا تو نہیں، تو یہ فرض کیسے ادا ہوگا؟ دین میں فرض کفایہ کا تصور یہی ہے کہ اگر ایک کام کے لیے جتنی ضرورت ہے وہ اگر چند افراد نے پوری کر دی تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا، لیکن ضرورت پوری کرنے کے لیے جتنے افراد چاہیے تھے اگر وہ نہیں نکلے تو پھر پوری آبادی گناہ گار اور مجرم ٹھہرے گی۔ آج امت پوری نوع انسانی پر دعوت و تبلیغ کے ذریعے اور اپنے قولی اور عملی مظاہرے کے ذریعے اللہ کی طرف سے حجت قائم نہیں کر رہی ہے، تو امت کا ایک ایک فرد مجرم ہے، لہٰذا یہ فریضہ ایک ایک فرد پر فرض عین کی طرح عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں اور اپنی صلاحیتیں اس کام کے لیے لگائے کہ اللہ کے پیغام کو عام کرنا ہے، اسے بنی نوع انسان تک پہنچانا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا مرکز و محور۔ اللہ کے پیغام کو عام کرنے کا اصل ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ آج کی نشست میں وقت محدود ہونے کے باعث میں اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ قرآن حکیم میں 20 مقامات پر خود قرآن کو دعوت و تبلیغ، تذکیر و تبشیر اور انذار کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ قاف کی آخری آیت میں فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کیجیے جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہے۔ سورۃ الانعام میں ارشاد ہوا وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِہِ وَمَن بَلَغَ، آیت نمبر 19۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کروں، یعنی جس تک یہ قرآن پہنچ جائے گا، گویا کہ رسالت محمدی کا پیغام اس تک پہنچ گیا، لیکن اب ہم اسے پہنچائیں گے تبھی تو پہنچے گا۔ سورۃ مریم کی آخری سے پہلی آیت میں الفاظ وارد ہوئے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ بس اے نبی اس کلام کو ہم نے آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دیں اور ہٹ دھرم لوگوں کو متنبع کریں۔ سورۃ المائدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اگر آپ نے ایسا نہ کیا
تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ گویا دعوت و تبلیغ کا پورا مرکز و محور قرآن ہے، جو آپ کا دوسرا فرض ہے۔ اور یہ دوسرا فرض آپ کیسے ادا کریں گے اگر آپ خود قرآن سے واقف نہیں ہیں؟ اس سنجیدہ گفتگو میں لطیفوں کی گنجائش تو نہیں، لیکن ایک مناسب حال لطیفہ پیش کر رہا ہوں۔ کوئی خان صاحب کسی بنیے کی گردن پر سوار ہو گئے کہ پڑھو کلمہ ورنہ ابھی گردن اڑاتا ہوں۔ بنیے نے کہا خان صاحب پڑھاؤ کلمہ۔ اس پر خان صاحب کہنے لگے خوچے کلمہ تو ہمیں بھی نہیں آتا۔ تو آپ قرآن کیا پہنچائیں گے اگر آپ قرآن جانتے ہی نہیں؟ اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے خود قرآن کو سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ چنانچہ قرآن سیکھو اور سکھاؤ، اسے پڑھو اور پڑھاؤ۔ یہ ضروری نہیں کہ فارغ التحصیل ہونے کے۔ نمبر 3، اقامت دین۔ دینی فرائض کے ضمن میں